بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ پس جس کی ہجرت مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔ ایک شخص حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل اور دماغ میں اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی میں دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ساتھ لے کر پھر غار حرا میں جاتے اور خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی سلسلہ جاری تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے پیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو، پھر میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ فرشتے نے مجھے نہایت ہی زور سے پیچا جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی اور کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھے پیچھا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا، پڑھو آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا اور فرمانے لگے اب مجھے اپنے جان کا خوف ہونے لگا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال درست نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے مالک اور کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر رکھنے والے اور مفلسوں کے لیے کمانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، مشکل وقت میں امر حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ رکھنے والے انسان کو اللہ پاک ذلت و خواری والی موت نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے اور انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا
چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے کی زبانی ان کی کیفیت سن لیجئے۔ ورقا نے کہا، بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل بتاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر ورقا نے بے اختیار کہا، یہ تو وہی معزز فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتے تھے۔ کاش کہ میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جواں عمر ہوتا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے حالانکہ میں ان لوگوں میں صادق و امین مقبول ہوں؟ ورقا نے کہا، ہاں یہ سب سچ ہے۔ آج تک جو شخص بھی آپ کی طرح حق کا پیغام لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اس پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہ زمین و آسمان کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پھر اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے دوران بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاتے دیکھا۔ سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہلاتے دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کا اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارا ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا ہوتا تھا۔